بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجور کے لیے لوگوں کے در پر جا کر سوال کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جو حسب ضرورت مال نہیں پاتا اور اس کا ادراک نہیں کیا جاتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں مذکورہ باب کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بھی روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پھرتا ہے، مگر مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ الحاف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث صحیحہ ملاحظہ ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گڑ گڑا کر اور چمٹ کر سوال نہ کرو، اللہ کی قسم تم میں سے جو کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کوئی چیز نکلوا لیتا ہے اور میں اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہوں تو جو میں اس کو دیتا ہوں اللہ اس میں برکت نہ دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الحاف یعنی کسی کے سامنے الحاف جاری کر کے اور چمٹ کر سوال کرنا منع ہے۔ جس شخص کے پاس 40 درہم ہوں پھر وہ لوگوں سے گریاوزاری کر کے سوال کرے تو وہ ملحف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، جو شخص لوگوں سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو شخص سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو تھوڑے پر کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کفایت دے گا، اور جو شخص سوال کرے گا اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر مال ہوگا تو اس نے الحاف کیا۔ میں نے دل میں کہا، میرے پاس یاقوتہ اونٹنی ایک اوقیہ سے بہتر ہے۔ میں واپس پلٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس 40 درہم ہوں تو وہ ملحف ہے، یعنی لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ بنو اسد میں سے ایک آدمی نے کہا، میں اور میرے گھر والے بقیع الغرقد، مدینہ کے قبرستان کا نام ہے، اترے تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھانے کے لیے کسی چیز کا سوال کرو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو میں نے پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ رہے تھے، میرے پاس کچھ نہیں جو تجھے دے دوں۔ وہ ناراض ہو کر پیٹھ پھیر کر چلا اور کہنے لگا، قسم ہے مجھے عمر دینے والے کی، تم اسی کو دیتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص مجھ پر غصہ ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جس آدمی نے تم میں سے سوال کیا اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم یا اس کے برابر مال ہو تو اس نے چمٹ کر ناحق سوال کیا۔ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا، میرے پاس تو ایک اونٹنی 40 درہم سے بہتر ہے۔ میں واپس پلٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور خشک انگور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس میں سے ایک حصہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ مذکورہ بالا حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مسکین اور فقیر وہ ہے جس کے پاس حسب ضرورت اخراجات نہیں ہیں
اور وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا، اور ناواقف و نادار ان کے چہرے کی چمک دیکھ کر اسے مالدار تصور کر لیتے ہیں، اور عام طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی صدقہ و خیرات کے لائق ہے۔ اور جس شخص کے پاس 40 درہم یا اس کے مقدار مالیت ہو تو وہ اس کی ضرورت کو کفایت کر جاتا ہے، اور وہ ملحف یعنی چمٹ کر سوال کرنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر قناعت کر لیتا ہے۔ عصر حاضر میں لاری اڈوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومنے والے بھکاری اور گداگر پیشہ ور لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں اتنی سکت اور ہمت رکھی ہے کہ اگر وہ اسے کام میں لائیں تو سوال کرنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ حصول مال کے لیے محنت و مزدوری سے جی چرا کر آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا کنبہ ہی در در کا بھکاری اور سوالی بنا ہوا ہے۔ نوجوان عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے لاری اڈوں کی خاک چھان رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے یہ لوگ صدقات و عطیات کے مستحق معلوم نہیں ہوتے۔ مال و زر والے افراد اور احسان و نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صاحب حاجات اور صدقات و خیرات کے مستحق افراد کو پہچان کر ان پر اپنے اموال صرف کریں، اور یقیناً حاجت مند مسلم افراد اللہ کے دین کے حامل ہوں گے، اور نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادات سر انجام دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ذلت و خواری سے بچنے کے لیے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی خودداری اور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ جبکہ پیشہ ور بھکاری میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مسکر اور نشہ آور اشیاء خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعاون تو گناہ پر تعاون ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ جو شخص کمائی پر قادر ہے اس کے سوال کرنے کے متعلق 2 وجہوں سے ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے۔ ان سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے ظاہرہ حدیث کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراہت کے باوجود 3 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اور نہ ہی سوال کرنے میں گریازاری سے کام لے، اور نہ ہی جس سے سوال کرتا ہے اسے تنگ کرے۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہو گئی تو سوال کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ عصر حاضر کے بھکاری تو در در کی ذلت اور رسوائی بھی اٹھاتے ہیں، اور مانگتے وقت انتہائی درجے کی گریازاری کرتے ہیں، اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ انہیں اگر کہا جائے بھائی معاف کرو تو پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، لہٰذا ان کا سوال کرنا تو کسی صورت بھی صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو صحیح شرعی لحاظ سے مسکین ہو اس کی معاونت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔